بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز رضا صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ میرا یہ بہت قریبی دوست ہے۔ اور میں 2 دفعہ حکومت میں آیا تو اس میں ان کا اور ان کے ادارے جیسے مجید نظامی ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہ تو میرا دل سے کبھی نکلا ہی نہیں، اور اتنی محبت اس کے اندر ہے تو وہ میں کبھی بھی ان کو بھولتا نہیں ہوں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نوائے وقت جو تھا شروع دن سے ہمارے بھائی نے رضوی صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ مجھے یاد آ گئیں۔ میں نے کہا چلو وہ ایک تاریخ آج بیان کر دیتے ہیں تھوڑی سی، اور وہ یہ کہ نوائے وقت تو ہمیشہ رائٹ رہا، رائٹ گروپ رہا، اور پھر جب محمود اعظم فاروقی آیا جماعت اسلامی کے تو پھر انہوں نے یہاں صحافت میں صحافیوں میں کوئی رائٹ کا آدمی ہوتا ہی نہیں تھا، سب لیفٹ کے آدمی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پھر بعد میں یہاں پر پھر یہ تھوڑا سا لیفٹ کے میں نے رائٹ کے لوگوں کو شامل کیا، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، وہ بہت تاریخی کام کیا محمود اعظم فاروقی صاحب نے، تو جسارت بھی تھا۔ لیکن جو بات مجید نظامی کی تھی اور نوائے وقت کی تھی وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں نے کوئی بھی اخبار میں نے نوائے وقت میں 25 سال لکھا بلا معاوضہ، اور مجید نظامی اس کی میری بڑی قدر بھی کرتے تھے، اور دوسری جو بات یہ تھی کہ اس بات پہ بھی قدر کرتے تھے کہ میں واحد آدمی تھا کراچی میں ہوتے ہوئے، اردو اسپیکنگ ہوتے ہوئے میں نے ایم کیو ایم کی مخالفت کی، اور بالکل صحیح مخالفت کی۔ اور بہت سے لوگ مجھے بالکل یہ کہتے ہیں میں فوج کا آدمی ہوں، میں آئی ایس آئی کا آدمی ہوں، یہ بڑی مشہور شہرت میری بہت زیادہ ہے اس معاملے میں، میں منع بھی نہیں کرتا، نہیں منع نہیں کرتا، دل خوش پشوری کریں لوگ، مجھے کیا پریشانی ہے، اس لیے کہ میں ان کا نہیں ہوں، وہ میرے ہیں، میں یہ الٹی بات کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا استاد ہے، حمید گل بھی یہ کہتا تھا۔ ابھی لیٹسٹ یہ واقعہ ہوا جب میں نے اس کو باجوہ کو، میں غلط چلا جا رہا ہوں لیکن میں روک لیتا ہوں، میں تو صرف سعود صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لیکن پھر بھی یہ بات ابھی آ گئی تو کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو 2 آدمیوں کو میں نے نہیں بخشا، ایک تو فیض حمید کو نہیں بخشا، میں نے اس کو کہا کہ یہ آدمی تو ایس ایچ او بن گیا ہے، میں سچ ٹی وی میں اینکر تھا تو میں نے باقاعدہ یہ کہا، فیضو کہا اس کو میں نے، اور فیضو نے جو ہے یہ پکڑ کے مسلم لیگ سے پکڑ پی ٹی آئی میں شامل کر رہا تھا۔ تو یہ میں نے، اور میرا کوئی پی ٹی آئی تعلق نہیں تھا، میں نے عمران سے میں صرف ایک دفعہ ارشاد عارف کے ساتھ ملا ہوں بس، وہ بھی لاہور میں کانپتے پہ چائے بھی اس نے نہیں پلائی جیسا کہ اس کی عادت ہے، تو وہ میں ارشاد عارف جو ہے وہ ملے اور مجھ سے پوچھا، صرف ایک بات پوچھی، کراچی میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں، میں نے کہا بھائی آئی سے بات کر لے تو ہو جائے گا، تو وہ کر لیا اس نے بات کر کے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اب میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے سینئر آدمی اگر میں دیکھا جائے اس وقت میں سب کالم نگاروں میں تو میں ہوں، 55 سال سے میں کالم نگاری کر رہا ہوں، صرف 25 سال تو میں نے نوائے وقت میں لکھے ہیں، تو آج بھی میں لکھ رہا ہوں، آج بھی میرا 2 میگزین نکلتے ہیں، ایک زاویہ نگاہ اور کبھی کبھار جنگ میں لکھ بھی دیتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سعود صاحب سے میرے جو تعلق تھا وہ اس مناسبت سے تھا کہ وہ بڑا نظریاتی آدمی تھا، اور وہ ایک سمبل تھا جو بہادری کا، جو اس کا ذکر ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے بہت سے دوسرے طریقے سے، لیکن حکومتیں کانپ جاتی تھی جب وہ اپنا کالم لکھتا تھا یا جسارت میں یا تکبیر میں۔ اتفاق یہ ہے کہ میرے عجیب جو دوست تھے، صلاح الدین صاحب بھی میرے بڑے گہرے دوست تھے، اور مجید نظامی صاحب بھی میرے بڑے گہرے دوست تھے، جس کے گواہ تو نواز رضا بہت اچھا ہے کہ میری بات ہر بات مانتے تھے، وہ میری اس بات پہ فدا تھے کہ یہ آدمی جو ہے پاکستان کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، اور میں نے بہت قربانی دی ہے جو اس کا ذکر میں کرنا مجھے حیا آتی ہے، لیکن سعود صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو میں نے بہت زیادہ سراہا۔ جب وہ صلاح الدین صاحب کے ساتھ تھے تب بھی وہ بہت ہی بہترین لکھتے تھے، اور میں ان کو پڑھتا تھا، اور اس کے بعد میں وہ جب اس سے پہلے جسارت میں تھے، صلاح الدین صاحب بھی جسارت میں تھے، پھر اس کے بعد میں وہ جب یہ رفیق افغان کے ساتھ ہو گئے تو وہاں پر اس وقت بھی رفیق افغان کو پھر میں نے تھوڑا سا تنگ کیا تھا، لیکن کیونکہ اس کی دوسری مسئلہ تھا، فیملی میٹر تھا، جو میں اسی صلاح الدین کی بیٹی کے ساتھ تھا ایز اینکل، خیر وہ ایک الگ بحث تھی، لیکن پھر بعد میں پیچ اپ حمید گل نے پیچ اپ کرا دیا تھا ان کا، تو وہ پھر مجھے ٹائم مانگا تھا حمید گل نے کہ تم نہیں لڑو رفیق افغان سے، میں ان کا پیچ اپ کرانا چاہتا ہوں، تو میں اس سے 1 مہینہ مانگا مجھ سے، میں دے دیا اس کو، میں نے اس کا حکا پانی بند کر دیا تھا اس کا رفیق افغان کا۔ تو گزارش میری کاپ کہنے کی یہ ہے کہ میں سعود صاحب کو زبردست ایک آدمی سمجھتا ہوں، ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں، اور میں نے ایک دفعہ ان سے اختلاف بھی ہوا، اس نے میرے خلاف کالم لکھ دیا اس مہاجر رابطہ کونسل کے حوالے سے، کیونکہ وہ زمانے میں تھے، تو پھر اس کا میں ریبٹل بہت سخت دیا،
تو پھر بیچ میں مجھے یاد نہیں کہ نواز رضا اس نے پھر معذرت کی مجھ سے، اور پھر نواز رضا لے کے گیا، یا مجھے معلوم ہے عرفان صدیقی لے کے گیا، یا عادل لے گیا. میں نے اسے کہا فاروق عادل کوئی لے کے، میں نے کہا بھائی میں اسے گھر جانا چاہتا ہوں، تاکہ میری اب جب میں نے معذرت کر لی ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں. میں اس سے سینئر ہوں، لیکن پھر بھی میرا جانا ضروری ہے. میں گیا ان کے گھر پر، بہت عزت اس نے کی، بہت بڑا آدمی تھا. اور مجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جس نے جو مثالیں قائم کی ہیں بہادری کی، وہ سب کے لیے مشرے رہا ہے. اور اب بہادر آدمی ہے نہیں ہم میں سے کوئی بھی آدمی. میں معافی چاہتا ہوں، یعنی ہم نے تو کبھی قربانی دی نہیں. قربانی دی ہے پیسے کی دے دی ہے، یا ادھر پرویز مشورے نے 5 دفعہ عہدے ہمیں کہا، ہم نے نہیں لیا، نہ وزارت لی نہ کچھ لی، وہ الگ بحث ہے. لیکن سعود صاحب ایسا آدمی تھا کہ جو ٹپیکل صحافی تھا. ہم ٹپیکل صحافی نہیں ہیں. ہم پاور پالیٹکس میں بھی رہے، ہم یعنی کالم نگار رہے، اور بڑے اچھے کالم نگاروں میں ذکر ہوتا تھا بھائی 25 سال تک جس نے نوائے خود میں لکھا ہو، اور جس کو مجید نظامی نے قبول کیا ہو ایز اے دوست. پھر مجھے ساتھ میں یہ بھی کیا کہ مجھے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنر کا ممبر بنایا. تو وہ بڑی بات تھی، اس لیے کہ محبت کے بغیر نہیں بن سکتا تھا. لیکن سعود صاحب کی بات الگ ہے. سعود صاحب ایک دوسری دنیا کا آدمی تھا، جو کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے اتنی جو خدمت کرتا تھا، جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ وہ کام کرنے والا آدمی تھا. میں ایسا کہتا ہوں کہ بہادری کا وہ سمبل تھا. میں اس کے بعد اجازت دیتا ہوں. میں ختم، مجھے بہت باتیں کرنی ہیں لیکن میرے پاس کیونکہ وقت نہیں ہے. میں اذان بھی ہو رہی ہے. جی ہاں.